السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راجہ اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کا انعقاد پاکستان اور دبئی میں 19 فروری سے 9 مارچ تک ہونے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے روز نئی خبریں سامنے آ رہی ہیں، چاہے وہ اسٹیڈیمز کو لے کر ہوں کہ اسٹیڈیم وقت پر مکمل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا بھارت کی جانب سے کوئی واویلا کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستانی میڈیا پر جو ایک خبر چھائی ہوئی ہے وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ کو لے کر ہے۔ کل میں نے بھی آپ کو آگاہ کیا تھا کہ سائم ایوب جو کہ انجرڈ ہو چکے ہیں، چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو چکے ہیں، ان کی جگہ شان مسعود کو شامل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے، لیکن سلیکٹرز کی جانب سے جو ذرائع جو دعویٰ کر رہے ہیں، آج ایک نئے نام پر غور کیا گیا ہے اور ان کی شرکت جو ہے وہ یقینی ہے۔ سائم ایوب جو کہ اسپیشلائزڈ اوپنر ہیں، ان کی جگہ اب خوشدل شاہ کو شامل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ خوشدل شاہ جو کہ ایک لوور مڈل آرڈر پر کھیلنے والے بیٹسمین ہیں، ان کو سائم ایوب جو کہ اسپیشلائزڈ اوپنر ہیں ان کی جگہ شامل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ اگر کوئی فاسٹ بالر جو ہے انجرڈ ہو جاتا ہے، اس کی جگہ آپ ایک اسپنر کو ایڈ کر دیں، شامل کر لیں اس کی جگہ۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے، بالکل احمقانہ قسم کا فیصلہ اگر یہ کیا گیا تو بہت احمقانہ قسم کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس اسپیشلائزڈ اوپنر ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر فخر زمان کو ٹیم میں شامل کرتے ہیں تو فخر زمان کے علاوہ تو پاکستانی ٹیم میں کوئی اوپنر ہی نہیں ہے، تو کیا کون اس کی جگہ اوپننگ کرے گا؟ اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فخر زمان کی جگہ فخر زمان کے ساتھ بابر اعظم جو ہیں وہ اوپننگ کریں گے، اس سے بڑا احمقانہ فیصلہ، یہ دو فیصلے جو ہیں یہ بہت بڑے بلنڈر ہیں۔ اگر آپ انہیں کنسیڈر کریں تو میں تو انہیں بلنڈر کہوں گا کہ یہ آپ اتنے بڑے ٹورنامنٹ میں ایسے فیصلے کیسے کر سکتے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھنے والے ان کی عقل کدھر چلی گئی ہے؟ یہ کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں؟ بابر اعظم سے آپ نے کیا اوپننگ کرانی ہے؟ بابر اعظم جو ہے ساری زندگی ان کا کریئر جو رہا ہے وہ نمبر 3 پر بیٹنگ کرنے والے بیٹسمین ہیں، ان کا ایک بہترین قسم کا کریئر رہا ہے نمبر 3 پر، 50 سے اوپر کی ان کی ایوریج ہے، 17 سے 18 ان کی سینچریاں ہیں نمبر 3 پر۔ تو آپ انہیں ایز این اوپنر کھلا کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ایکسپیریمنٹ کرنا کیا بہت ضروری ہے، اور وہ بھی چیمپئنز ٹرافی میں آ کر؟ اس فیصلے پر یہ جو فیصلہ اگر یہ کیا گیا تو یہ بہت بڑا بلنڈر ہوگا، اس پر کنسیڈر کرنا چاہیے، اور سائم ایوب کی جگہ اگر کسی کو شامل کرنا ہے تو ایک اسپیشلائزڈ اوپنر کو شامل کیا جائے، اور میری نظر میں جو سب سے بہترین آپشن ہے آپ کے پاس وہ امام الحق کا ہے۔ امام الحق جو ہے وہ ایک آٹومیٹک چوائس بنتی ہے سائم ایوب کی ریپلیس کرنے کے لیے۔ امام الحق کا ون ڈے کا بہترین ریکارڈ ہے، 48 کی ان کی ایوریج ہے، 152 ان کا ہائیسٹ، 152-53 ان کا ہائیسٹ سکور ہے جو انہوں نے انگلینڈ کے خلاف سکور کیا تھا۔ انہیں شامل کرنا چاہیے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ڈومیسٹک میں کوئی پرفارمنس دے تو اسے ہم ٹیم میں شامل کرنے پر کنسیڈر کریں گے، تو امام الحق نے ابھی یہ جو ریسنٹلی چیمپئنز کپ ہوا ہے اس میں امام الحق نے بہترین پرفارمنس پیش کی ہے۔ اگر آپ نے ان ایسی پرفارمنسز کو کنسیڈر ہی نہیں کرنا تو ایسے چیمپئنز کپ کرانے کا کیا فائدہ؟ اگر آپ نے بیٹسمین کو کنسیڈر ہی نہیں کرنا تو پھر سفارش کی بنیاد پر، پسند ناپسند کی بنیاد پر آپ ٹیم میں شامل کر لیں، تو اس پر کیا کہا جا سکتا ہے؟ لیکن جو بابر اعظم کو ایز این اوپنر کھلانے کا جو فیصلہ، جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، یہ بالکل بھی پاکستانی ٹیم، کیا یہ بابر اعظم کے ساتھ زیادتی ہوگی، پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ اتنے بڑے ٹورنامنٹ میں آپ نے اسے ایکسپیریمنٹ بنایا ہوا ہے کہ آپ بابر اعظم سے اوپننگ کروا رہے ہیں۔ اس سے بڑا غلط فیصلہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو پی سی بی کو، سلیکشن کمیٹی کو ذرا کنسیڈر کرنا چاہیے۔ اگر امام الحق کا نام اتنا ہی برا لگتا ہے تو کسی اور اسپیشلائز اوپنر کو شامل کر لیں، پھر شان مسعود کو شامل کر لیں، ایٹ لیسٹ وہ اوپنر تو ہے۔ تو پی سی بی کو اس پر کنسیڈر کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ایک اور نام جو ہے مڈل آرڈر میں وہ اس پر غور کیا جا رہا ہے، وہ سعود شکیل کا نام ہے۔ سعود شکیل جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان ٹیم کے ٹیسٹ ٹیم کے وائس کیپٹن ہیں، اور مڈل آرڈر میں بڑا اچھا ان کا ریکارڈ جا رہا ہے، تو اگر ان کو شامل کیا جاتا ہے میری نظر میں ایک اچھا فیصلہ ہوگا، اور مڈل آرڈر میں ہمیں سعود شکیل جیسے بیٹسمین کی ضرورت ہے جو کہ اننگ کو لے کر چل سکے، تو ان کا اگر شامل کیا جاتا ہے تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ
اب سفیان مقیم جو کہ ابھی جنہوں نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف ڈیبیو کیا تھا، ان کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ سفیان مقیم کو شامل نہیں کیا جائے گا. میری نظر میں سفیان مقیم جو ہیں وہ ایک وکٹ ٹیکنگ بالر ہیں اور وہ آپ کو کروشل مومنٹس پر وکٹ لے کے دے سکتا ہے. تو سفیان مقیم کے نام پر بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. یہ ایک اچھا ایڈیشن ثابت ہو سکتا ہے پاکستان کی سپن بالنگ میں، کیونکہ ہمارے پاس آلریڈی جو ہیں سپنر نہیں ہیں. اگر دیکھا جائے ابرار کے علاوہ کوئی ایسا سپنر نہیں ہے. ابرار کے بارے میں میری رائے یہی ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں تکا، وہ کبھی کبھی چل سکتا ہے لیکن وہ ایک کنسسٹنٹ پرفارمر نہیں ہے. تو اس لیے سفیان مقیم کو شامل ضرور کیا جانا چاہیے. تو ناظرین، یہ تھی آج تک کی خبریں. کل پھر ایک ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.